شہر اقتدار میں صبح سویرے گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کی انٹری، ژالہ باری کے بعد موسم کے تیور بدل گئے، چند روز سے جاری گرمی کا زور ٹوٹ گیا، نشیبی علاقوں میں پانی جمع، آج بالائی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، محکمہ موسمیات نے نوید سنا دی۔ قوم کے لیے بڑا مشکل وقت آنے والا ہے، وزیراعظم عمران خان نے پھر متنبع کر دیا۔ لاک ڈاؤن سے پاکستان میں لوگ بہت مشکل وقت سے گزرے، لوگ احتیاط کریں، ماسک پہنیں۔ عمران خان کی زیر صدارت پی آئی اے میں اصلاحات کے متعلق بھی اجلاس، حماد اظہر، حفیظ شیخ اور رزاق داؤد نے بھی وزیراعظم سے ملاقاتیں کی۔ شہباز شریف کی آج نیب لاہور میں پیشی، صدر نون لیگ کی پیشی کے موقع پر کارکنوں کو بھی کال دی جائے گی۔ ادھر شہباز شریف کے خلاف کیس میں بڑی پیش رفت، شہباز شریف کے داماد ہارون یوسف اور بھتیجی آسما ڈار کو بھی شامل تفتیش کر لیا۔ وفاق اور سندھ کے درمیان انتظامی امور پر مسائل، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے وزیراعظم کو مزید 2 خطوط ارسال کر دیے۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس 90 روز میں بلانے کا مطالبہ کیا، کہا وزیراعظم کی ذمہ داری ہے کہ سال میں کم از کم 4 بار مفادات کونسل کا اجلاس بلائیں۔ چوہدری پرویز الہی اور مونس الہی کی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور فلاحی اقدامات پر تبادلہ خیال، پنجاب اسمبلی کے بجٹ اجلاس کو احسن طریقے سے چلانے پر اتفاق، وزیر اعلیٰ نے کہا کہ قاف لیگ اتحادی ہے، ساتھ لے کر چلیں گے، گستاخانہ کتابوں پر پابندی کے لیے کوششوں پر پرویز الہی کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ وزیر اعظم کا نوٹس اور اوگرا کے احکامات بے سود، ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت بدستور موجود، آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی ہٹ دھرمی برقرار، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور دیگر شہروں میں پیٹرول نایاب، فیصل آباد، جہلم، خانیوال، کمبر، دادو میں بھی بیشتر پمپ بند۔ اوگرا اور وزارت پیٹرولیم نے پیٹرول کی قلت کی ذمہ داری عوام اور کم قیمت پر ڈال دی۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ میں آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو کلین چٹ دے دی گئی، عوام نے پیٹرول سستا ہونے کے باعث ضرورت سے زیادہ خریدا، 2 روز میں پیٹرولیم بحران ختم ہو جائے گا۔ سندھ حکومت کا ایس او پیز کی مسلسل خلاف ورزی پر پبلک ٹرانسپورٹ پھر بند کرنے کا اشارہ، محکمہ ٹرانسپورٹ نے پولیس کے عدم تعاون کا شکوہ بھی کر دیا۔ امریکہ میں افام جارج فلائیڈ کے لیے آبائی شہر میں میموریل سروس کا انعقاد، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سینکڑوں افراد لائن میں کھڑے تھے، ڈیموکریٹ سینٹرز کا بھی 8 منٹ تک گھٹنے ٹیک کر خراج عقیدت۔ ادھر قاتل پولیس اہلکار کی ضمانت کے لیے $12.5 لاکھ کی رقم مقرر۔ احسان مانی کو آئی سی سی کا چیئرمین بننے کی پیشکش، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے چیئرمین کے انتخاب کا طریقہ کار 10 جون کو طے کیا جائے گا۔ آئی سی سی کے اہم اراکین کا پی سی بی کے چیئرمین پر نیا عہدہ سنبھالنے پر زور، مالی معاملات اور اندرونی اختلافات ختم کرنے کے لیے احسان مانی سے امیدیں لگا لی۔ احسان مانی اس سے قبل آئی سی سی کے صدر رہ چکے ہیں۔ اور چین میں جگمگ کرتے ڈرونز نے دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیا، چینی صوبے ہربن میں منفرد شو میں LED لائٹ سے مزین 1000 ریموٹ کنٹرول ڈرونز ایک ساتھ اڑے تو ہر سو روشنیاں بکھر گئیں۔ پاکستان میں مافیا کو لگام دے گا، پاکستان میں مافیا کا خاتمہ کرے گا۔ یہ شوگر انکوائری رپورٹ آئی، اس میں اس رپورٹ کو پبلک کر دی گئی، ذمہ داروں کا تعین ہوا، ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ہوا
ان سے اب ریکوری ہوگی. اور میں اپنے پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ نے بجلی کے حوالے سے جو منصوبے تھے اس کی عمران خان نے انکوائری کی تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ میرے پاکستانیوں آپ مہنگی بجلی استعمال کرتے تھے, آپ کے اوپر بوجھ بڑھتا جاتا تھا, لیکن اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ یہ پیسہ کس کی جیب میں جا رہا ہے. عمران خان نے اس کی انکوائری کی. اب آگے جا کے ایسے اس میں نظام کے اندر درستگی ہوگی کہ آپ کے بل کم آئیں گے. چینی کے حوالے سے یہ اقدامات کا فیصلہ 3 حوالوں سے ہوا. پہلا یہ کہ کس طرح عرصہ دراز سے یہ حکمران طبقہ اپنے شوگر ملوں کو سبسڈی دیتا آ رہا ہے تاکہ پاکستانی قوم کو پتہ چلے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی قوم کا پیسہ اس شوگر مافیا کو دیا جاتا ہے. سبسڈی جب ملتی ہے تو یہ پاکستانی قوم کا ہی سرکار کا پیسہ ہوتا ہے جو کہ ان کے شوگر ملوں کے لیے چلا جاتا ہے. پھر چینی مہنگی ہوتی ہے, اس کا بوجھ بھی آپ برداشت کرتے ہیں اور مہنگی چینی خریدتے ہیں. اس انکوائری رپورٹ اس کو پبلک کرنے اور سزائیں دینے کے بعد ہوگا کیا کہ ان لوگوں سے ریکوری ہوگی, ان کو سزائیں ملے گی, مستقبل کے لیے نظام کی درستگی ہوگی کہ کبھی بھی پاکستانی قوم کے اوپر یہ بوجھ نہ پڑے. چند خاندانوں کے لیے, چند خاندانوں کے عیش و عشرت کے لیے پاکستانی قوم ایندھن نہ بنے. اور یہ فیصلہ پاکستان میں صرف ایک بندہ کر سکتا تھا, اس کا نام ہے عمران خان. اور پاکستان کے مضبوط ترین مافیا کو عمران خان نے ہاتھ ڈال دیا اور یہ انکوائری کر کے ثابت کر دیا کہ پاکستانی قوم کی جو امیدیں ہیں ان سے, کیونکہ ان کے کوئی اپنی ذاتی مفادات نہیں ہیں, ان کے مفادات ہیں. مراد علی شاہ خدمت کر رہا تھا, سبسڈی دے رہا تھا, سندھ کے عوام کا پیسہ دے رہا تھا زرداری کی شوگر مل کو. دوسرا جو آج اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کروں گا, اس نے 20 ارب کی سبسڈی دی. سب سے زیادہ شریف خاندان کو سبسڈی ملتی ہے, ان کو نوازا جاتا ہے. اور آگے جا کے مراد علی شاہ کے اوپر اگر آپ زیادہ پڑھیں گے پاکستانیوں تو جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی, اس کو ہر پاکستانی پڑھ لے. اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو سندھ کا پیسہ تھا وہ کس کی جیب میں جا رہا تھا. یہ تمام کا تمام پیسہ زرداری کے فیک اکاؤنٹس میں جا رہا تھا. یہ جے آئی ٹی کہہ رہی ہے. آلریڈی مراد علی شاہ جو ہے وہ 3-4 ڈاکے بڑے بڑے جے آئی ٹی کی رپورٹ بھی ہے, فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی میں اس کا ذکر ہے. جب وہ فائنانس منسٹر تھا تو یہ زرداری کی سہولت کاری کا کام نبھا رہا تھا, زرداری کی سہولت کاری کا یہ کام کر رہا تھا. اور ابھی اسی شوگر انکوائری میں بھی اس کا نام سامنے آیا ہے. میں تو یہ توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ, اور کرنا بھی چاہیے, کہ آلریڈی 3 کیسز میں مراد علی شاہ کا نام تھا اور اس کے اندر بھی مراد علی شاہ کا نام ہے, تو اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. کیونکہ جب تک یہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے زرداری کی سہولت کاری کا یہ کام کرتا رہے گا اور سندھ کے لوگوں کو یہ لوٹتا رہے گا. پھر اس کے بعد ایک اور چیز کہ یہ جو اپوزیشن والوں کے نعرے تھے کہ یہاں پہ کوئی احتساب نہیں ہوگا, یہ بڑا طاقتور مافیا ہے, اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ شریک جرم تھے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ اپنے آقاؤں کے شوگر ملوں کو یہ سبسڈی دے رہے تھے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ چینی مہنگی کر کے عوام کے اوپر بوجھ ڈال کے عوام کو ان کے شوگر ملوں کے لیے ایندھن کے طور پہ استعمال کر کے, چھوٹے کسان کو استعمال کر کے اپنے آقاؤں کو فائدہ پہنچا رہے تھے. لیکن عمران خان اسی لیے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جب وہ پرائم منسٹر بنا, سب سے پہلے یہ انہوں نے تو کبھی عوام کا نہیں سوچا. عمران خان نے سب سے پہلے کیا فیصلہ کیا کہ میں عوام کے پیسے کا تحفظ کروں گا, جنہوں نے پاکستانی قوم کو لوٹا ہوا ہے ان کا احتساب کروں گا. اور یہ نیا پاکستان ہے وہ اپنا وعدہ پورا کر دیا. پاکستانی قوم کے پیسے کو اتنا بچایا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں, اپنے ذاتی بنیگالہ کے گھر میں پرائم منسٹر عمران خان رہتے ہیں. اگر آپ ان کے جو شریف خاندان تھا ان کو دیکھیں تو شریف خاندان کے 5 کیمپ آفیسز بھی, اپنا ذاتی رائیونڈ کا گھر بھی کیمپ آفس, نااہل ہونے کے بعد رائیونڈ کو پھر کیمپ آفس ڈکلیئر کیا جاتا ہے. شہباز شریف کی طرف سے طاقتور مافیا ہے, اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ شریک جرم تھے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ اپنے آقاؤں کے شوگر ملوں کو یہ سبسڈی دے رہے تھے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں
کیونکہ آپ چینی مہنگی کر کے عوام کے اوپر بوجھ ڈال کے عوام کو ان کے شوگر ملوں کے لیے ایندھن کے طور پہ استعمال کر کے چھوٹے کسان کو استعمال کر کے اپنے آقاؤں کو فائدہ پہنچا رہے تھے. لیکن عمران خان اسی لیے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جب وہ پرائم منسٹر بنا سب سے پہلے یہ